بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. عام طور پر شبہ نے مثل فلق الصبح کو حال قرار دیا ہے، اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے، اور تقدیر عبارت ہے الا جاءت مجیئا مثل فلق الصبح. جب مجیئا مثل فلق الصبح تقدیر نکالی جائے گی تو یہ جاءت کا مفعول مطلق ہو جائے گا. فلق الصبح کے بعد آتے ہیں صبح صادق کی سپیدی، صبح صادق کی روشنی. فلق کے معنی چیرنے کے آتے ہیں، پھاڑنے کے آتے ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالی دانوں کو بھی چیرتے اور پھاڑتے ہیں اور ان سے پیداوار ہوتی ہے. غلہ ہوتا ہے اور گٹھلیوں کو بھی چیرتے اور پھاڑتے ہیں اور ان سے درخت پیدا ہوتے ہیں. تو عام طور پر فلق صبح کے ساتھ اس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے جو بہت ظاہر اور بین اور واضح ہوتی ہے. یہاں اس تشبیہ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جیسے صبح صادق کی روشنی جب نمودار ہوتی ہے تو رات کی اندھیریاں اور رات کی ظلمتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آسمان پر جو ستارے چمک رہے ہوتے ہیں وہ غائب ہونے لگتے ہیں. اور یہ خبر ہوتی ہے اور یہ اطلاع ہوتی ہے کہ اب سورج طلوع ہونے والا ہے. تو جس طریقے سے کہ صبح صادق کی روشنی سے اندھیریاں اور ظلمات میں کمی شروع ہو جاتی ہے اور ستارے غائب ہونے لگتے ہیں اور یہ اطلاع ہوتی ہے کہ اب سورج نکلنے والا ہے، تو اسی طریقے سے شمس نبوت کے طلوع ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیا صادقہ اور رؤیا صالحہ دکھلائے گئے اور شجر و حجر آپ کو سلام کرنے لگے اور روشنیاں آپ کو نظر آنے لگی. اور یہ رؤیا صادقہ کا نظر آنا اور شجر و حجر کا آپ کو سلام کرنا اور روشنیوں کا دکھائی دینا، یہ اس بات کی اطلاع تھی، یہ اس بات کی خبر تھی کہ اب شمس نبوت طلوع ہونے والا ہے. چنانچہ شمس نبوت طلوع ہوا اور شمس نبوت کے طلوع ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظلمات اور اندھیریاں ختم ہوئے. اور شمس نبوت کے طلوع ہونے کا اثر یہ ہوا کہ علم و فضل کی روشنیاں پھیلنا شروع ہو گئی. ظلمات جو جہالت کی تھی اور کفر و شرک کی تھی وہ چھٹنے لگی، وہ ختم ہونا شروع ہو گئی اور علم و فضل کی روشنیوں کو نے پھیلنا شروع کر دیا. اور نہ صرف یہ کہ اس کا آغاز ہوا تھا بلکہ اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو اس لیے فقال لا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح کی بات یہاں پر بیان کی گئی. آگے تھا کہ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ،
تہنس کے معنی تعبد کے، کل اس کی وضاحت ہو گئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ کی عبادت کا طریقہ کیا تھا؟ تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ روایت کے اندر آپ کی عبادت کا طریقہ چونکہ مذکور نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کا عبادت کا طریقہ کیا تھا۔ یہاں تو صرف یہ تہنس کا لفظ ہے اور اس کے بعد تعبد کے، باقی یہ تعبد کی کیفیت کیا تھی اور تعبد کی نوعیت کیا تھی اس کا کوئی ذکر روایت کے اندر نہیں ہے۔ روایت میں کوئی تذکرہ بھی اور عقل کسی طریقے کے لیے مانع نہیں، لہذا کہا جائے گا کہ جو بھی طریقہ آپ نے مناسب خیال کیا ہوگا اس کے مطابق آپ عبادت کرتے ہوں گے۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ آپ انبیاء سابقین کی شریعت کے مکلف تھے، اس میں حضرت آدم کا نام بھی آیا ہے، اس میں حضرت نوح کا نام بھی آیا ہے، اس میں حضرت ابراہیم کا نام بھی آیا ہے، اس میں حضرت موسیٰ کا نام بھی آیا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ کا نام بھی آیا ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی نبی کی تعریف تو نہیں کی گئی، تو اس لیے بعض حضرات نے یہ کہا کہ جس پیغمبر کی تعلیم آپ کو صحیح اور محفوظ طریقے پر پہنچی تھی اس کے مطابق آپ عبادت کرتے ہو۔ انبیاء سابقین کی شریعت کے آپ مکلف تھے، میں نے اب کیا 5 نام لیے گئے، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، لیکن تعین کسی کی نہیں، تو اس لیے بعض نے یہ کہہ دیا کہ ان میں سے جس نبی کی تعلیم آپ کے پاس محفوظ طریقے پر پہنچی ہوگی اس کے مطابق آپ عبادت کرتے ہوں گے۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کے مراقبے میں مشغول رہتے تھے، اللہ کی عظمت و جلال کا آپ کے قلب پر استحضار رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مصنوعات خداوندی میں آپ غور کر کے اللہ کی عظمت و جلال کا استحضار قلب میں فرمایا کرتے۔ بعض حضرات نے ایک بات اور کی، وہ بھی کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے روایہ صالحہ کے ذریعے سے اور الہام کے ذریعے سے آپ کو عبادت کا کوئی طریقہ بتایا جاتا ہو اور اس کے مطابق آپ عبادت کرتے ہیں۔ روایہ صالحہ کا سلسلہ تو تھا ہی، اور الہام اور کشف بھی آپ کے لیے کوئی ممتنعات میں سے نہیں ہے، تو روایہ صالحہ کے ذریعے سے یا کشف و الہام کے ذریعے سے آپ کو طریقہ عبادت کا بتایا جاتا ہوگا، اس کے مطابق آپ عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے قبل ان ينزل اپنے گھر لوٹنے کے شوق سے پہلے آپ غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ یہ قبل ان ينزل اہلہ کی قید اس واسطے لگائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی، آپ کا فہم اور آپ کا شعور، آپ کا ادراک وہ سلامتی والا تھا، اس لیے آپ نے نہ خود اپنے لیے ربانیت کو اختیار کیا اور نہ اپنی امت کو ربانیت کی تعلیم دی۔ چنانچہ آپ کو جب گھر آنے کا خیال آتا تھا اور اشتیاق الی اہلہ ہوتا تھا تو آپ گھر آتے تھے۔ یہ گھر آنا آپ کا اپنے اہل کی ملاقات کے لیے یہ رہبانیت کی نفی کی دلیل ہے۔
اور رہبانیت جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ حکمت خداوندی کے بھی خلاف ہے اور فطرت انسانی کے بھی خلاف ہے۔ حکمت خداوندی کے خلاف یہ ہے کہ اللہ کی حکمت نسل کے جاری رکھنے کی، اور رہبانیت اگر اختیار کی جائے گی تو نسل کشی لازم آئے گی اور نسل کا انقطاع ہوگا، اور نسل کا انقطاع ہونا یہ اللہ کی حکمت کے منافی ہے، اللہ کی حکمت کے خلاف، تو اس لیے یہ کوئی پسندیدہ امر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فطرت انسانی کے بھی خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ اس میں خواہشات نفس کی پیدا ہوں اور وہ ان کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا طریقہ اختیار کرے۔ راہبات اور رہبان کی تاریخ آپ پڑھ لیں کہ جنہوں نے رہبانیت اختیار کی ہے ان کے یہاں کتنی غلاظت موجود ہے اور ان کے یہاں کتنے منکرات اور فواحش کا ارتکاب ہوتا ہے۔ وہ ایک مستقل تاریخ ہے اور وہ ڈبل ہے، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رہبانیت اختیار کرنے والے مرد اور رہبانیت اختیار کرنے والی عورتیں اس رہبانیت کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکی۔ کیوں نہیں کر سکی؟ اس لیے نہیں کر سکی کہ انسانی فطرت کے خلاف، اور انسانی فطرت کے خلاف آدمی کب تک قائم رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے یہ فرمایا کہ والد گھر آ جاتے تھے اور پھر توشہ لے کر جاتے تھے، اور سنیہ خدیجہ جب اشتیاق الاہل ہوتا تھا تو خدیجہ کے پاس آ جاتے تھے۔ فَتَذِمُ تو معنی یہ ہے کہ مثلہا کی ضمیر آپ عبادت کی طرف لوٹا دیں جو سیاق کلام سے سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے کہ غیر حرام میں آپ کا قیام عبادت کے لیے تھا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لمثلہا کی ضمیر عبادت کی طرف لوٹے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلوت کی طرف لوٹے، اس لیے کہ غیر حرام میں آپ خلوت کیا کرتے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرتن کی طرف لوٹے کہ جیسے پہلی مرتبہ آپ وہاں تشریف لے گئے تھے، ایسی دوسری مرتبہ بھی آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ حتی جاء الحق وهو فی غار حرا، حق آپ کے پاس آ گیا۔ حتی جاء الحق میں اس سے مراد وہی ہے، وہی آ گئی اور غار حرا ہی میں آئی، اور یہ حق سے مراد رسول الحق اللہ کا قاصد جو جبریل امین ہے وہ آ گئے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ الحق سے مراد الامر البین الواضح لیا جائے۔ اب تک خواب نظر آ رہے تھے، شدر ودر سلام کر رہے تھے، روشنیاں دکھائی دیتی تھی، بات تمہید کی حد تک تھی، اور اب بات بالکل کھل کر سامنے آ گئی کہ نبوت عطا ہو گئی۔ تو الامر البین الواضح بھی الحق سے مراد لیا جا سکتا ہے، اور اس کا مطلب ہوگا نبوت، کہ نبوت آ گئی، پہلے تمہید تھی اور اب مماحد میں آ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہی آپ پر آئی ہے، یہ کب آئی ہے؟ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ وہی آپ پر آئی ہے ربیع الاول میں، اور حافظ ابن قیم کی رائے یہی ہے۔ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ وہی آئی ہے آپ پر رمضان، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے۔ ربیع الاول میں پہلی تاریخ اور 8ویں تاریخ کا ذکر کیا جاتا ہے،
کہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو یا 8 تاریخ کو آپ پر وحی نازل ہوئی۔ رمضان کے بارے میں 7 رمضان، 17 رمضان، 24 رمضان کا ذکر کیا گیا ہے کہ 7 رمضان کو آپ پر وحی آئی یا 17 رمضان کو آپ پر وحی آئی یا 24 کو۔ بعض حضرات نے 27 رجب کی تاریخ کا بھی ذکر کیا ہے کہ 27 رجب کی تاریخ میں آپ پر وحی آئی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رمضان کی تاریخ کو ترجیح دی جائے گی اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن خود قرآن کہہ رہا ہے۔ جب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن کا اعلان ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اسی کو ترجیح ہونی چاہیے، لیکن جو حضرات ربیع الاول کی تاریخ کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے بیت العزت کی طرف قرآن مجید کا نزول وہ شہر رمضان میں ہوا تھا، لیکن آپ پر وحی کا آغاز وہ ربیع الاول میں ہوا۔ حافظ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کو دلیل بنایا تھا اور کہا تھا کہ رمضان میں وحی کا آغاز ہوا ہے، لیکن حافظ ابن قیم وغیرہ جو ربیع الاول میں نزول وحی کے قائل ہیں وہ 2 باتیں کہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا نزول ہے یہ لوح محفوظ سے بیت العزت میں ہوا اور آپ پر نزول کا آغاز ربیع الاول میں ہوا۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی رمضان میں نازل ہوئی، بلکہ اس کے معنی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ لتعظیم القرآن وعظمتہ وفرض صومہ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اس کی تعظیم میں قرآن نازل ہوا اور اس کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا ہے اور اس میں رمضان کا روزہ فرض قرار دیا گیا، تو وہ اس سے نزول قرآن مراد نہیں تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد رمضان کی عظمت کا نزول اور رمضان کے اندر رمضان کے روزوں کی فضیلت کا نزول مراد۔ اس کے بعد تو یہ سوال ہوگا کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ تو اگر ربیع الاول قرار دیا جائے تو چونکہ آپ کی ولادت طے شدہ ہے ربیع الاول میں اور ربیع الاول ہی میں قرآن نازل ہوا تو پورے 40 سال آپ کی عمر ہوگی۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا تو رمضان تک ربیع الاول سے 6 مہینے، تو یا تو یہ کہا جائے گا کہ 39 مہینے تھے، 40واں شروع ہو گیا۔ اگر نزول ربیع الاول میں تو پیدائش بھی چونکہ ربیع الاول میں، لہذا پورے 40 سال کی عمر ماننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لیکن یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نزول رمضان میں ہے تو رمضان تک ربیع الاول سے 6 مہینے، ربیع الاول میں 39 سال ہوئے اور رمضان تک 6 مہینے اور آئے تو بعد 40واں سال ہوگا اور 40ویں سال کے شروع ہونے کے بعد آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اور یا پھر یہ کہا جائے کہ ربیع الاول تک 40 پورے ہو گئے تھے اور 40 کے پورے ہونے کے بعد 6 مہینے اور ہو گئے تھے تو سارے 40 سال کی عمر میں آپ پر قرآن نازل ہوئی۔ ربیع الاول میں نزول ہے پورے 40 سال، رمضان میں نزول ہے، اگر ربیع الاول تک 39 ہے تو رمضان تک
سارے 39 ہوں گے، تو مطلب یہ ہوگا کہ 40ویں سال کے شروع ہونے کے بعد آپ پر وحی کا نزول ہوا، اور جب آپ 40 ربیع الاول میں پورا کر لیتے اور اس کے بعد 6 مہینے لیتے تو ظاہر ہے کہ پھر 40.5 سال کی عمر میں آپ پر نزول قرآن ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد میں فجاءہ الملک، فرشتہ آ گیا، فقال اقرأ، اس نے کہا پڑھو، فقال فقلت ما انا بقاری، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ فرشتہ جب ابتدا آیا تو آپ نہیں جانتے کہ یہ کون، لیکن جب معاملات پیش آئے تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ فرشتہ ہے۔ فرشتے نے آ کر آپ سے کہا اقرأ پڑھو، آپ نے کہا ما انا بقاری۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو آپ کو قرأت کا حکم دینا یہ تکلیف مالا اطاعت ہے، اور تکلیف مالا اطاعت جائز نہیں ہے، تو پھر فرشتے نے آپ کو قرأت کا حکم اقرأ کہہ کر کہہ دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امر تکلیفی نہیں ہے، امر ترتیبی ہے۔ امر تکلیفی کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ پڑھیں، تو کہاں سے پڑھیں؟ تو ہے ہی نہیں، اور اگر امر ترتیبی مراد دی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح میں کہوں تم بھی اسی طرح کہو، تو ظاہر ہے کہ آپ افسر الحرم اعظم ہیں، آپ کے لیے تلقین کے مطابق پڑھنے میں کوئی اشکال ہی نہیں۔ جب تلقین مراد ہے، تکلیف مراد نہیں ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ آپ نے ما انا بقاری کیوں؟ میں نہیں پڑھ سکتا، دو ترجمے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، دوسرے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھنے پر قادر نہیں۔ پہلا ترجمہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ مقصود تلقین تھی، اور آپ کے لیے تلقین کے مطابق پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں۔ ٹھیک ہے آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ فصیح و بلیغ گفتگو کرتے ہیں، اور فصیح و بلیغ گفتگو میں آپ ماہر ہیں، تو پھر تلقین کے مطابق پڑھنے میں آپ کو کیا مشکل پیش آئی؟ تو اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں آپ عبادت میں مستغرق تھے، ابدیت آپ پر بہت غالب تھی۔ جب آپ عبادت میں مستغرق تھے اور ابدیت آپ پر غالب تھی اور اچانک فرشتہ آ گیا تو آپ پڑھنے پر قادر نہ ہو۔ یہ بالکل ہوتا ہے جیسے طالب علم ہوتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے، بہت ذی استعداد ہوتا ہے، کسی بڑے استاد کے پاس وہ جاتا ہے اور وہاں اس کی آواز ہی نہیں نکلتی، وہ پڑھنے پر قادر ہی نہیں ہوتا، روز اس پر اتنا چھا جاتا ہے اور وہ اس قدر مغلوب ہو جاتا ہے کہ پڑھنے پر قادر نہیں ہو۔ یہاں یہی کیفیت ہے کہ آپ چونکہ ابدیت میں کمال کو پہنچے ہوئے، استغراق عبادت کا آپ پر حاوی تھا، فرشتہ اچانک آیا تو اس لیے آپ مغلوب ہوئے، تو آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھنے پر قادر نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ بخاری کی روایت میں ما انا بخاری کا لفظ آیا ہے، یہ ما نافیہ ہے، یہ ما استفہامیہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں ما کی خبر پر با داخل ہے، اور با ما نافیہ کی خبر پر داخل ہوتی ہے
ما استفہامیہ کی خبر پر داخل نہیں، با ما نافیہ کی خبر پر داخل ہوتی ہے، ما استفہامیہ کی خبر پر نہیں داخل ہوتی، تو یہاں داخل ہے، لہذا معلوم ہوا کہ ما نافیہ ہے اور یہ گا استفہامیہ نہیں۔ حافظ یہ بھی کہتے ہیں کہ اخفش نے اگرچہ ما استفہامیہ کی خبر پر با کے داخل ہونے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن یہ شاذ ہے۔ نافیہ کی خبر کو با کا داخل ہونا معمولات میں سے، اور ما استفہامیہ کی خبر پر با نہیں آیا کرتی، اگرچہ اخفش نے ما استفہامیہ میں بھی با کو خبر کے لیے جائز قرار دیا ہے، لیکن وہ گا شاذ۔ علامہ امیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی حافظ صاحب نے استفہامیہ کی نفی کر دی، یہ بات تو قابل قبول نہیں، اس لیے کہ دوسری روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب جبریل نے اقرا کہا تو آپ نے فرمایا کیسا اقرا، اور یہ بھی آیا ہے کہ جب جبریل نے اقرا کہا تو آپ نے فرمایا ماذا اقرا۔ تو یہ روایات جو کیسا اقرا اور ماذا اقرا کی ہیں، یہ معید ہے اس بات کی کہ ماں کو استفہامیہ قرار دیا جائے، اور اخفش نے چونکہ استفہامیہ میں با کا جواب بیان کیا، صرف اس جواب پہ ہماری نظر نہیں ہے، ان روایات پر بھی نظر ہے جن روایات کے اندر کیسا اقرا اور ماذا اقرا وارد ہوا ہے، اس بنا پر استفہامیہ کی نفی کرنا اور یہ کہنا کہ یہ نافیہ ہی ہے غلط۔ لہذا حافظ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق بیان کی، تطبیق یہ بیان کی کہ پہلی مرتبہ جب جبریل امین نے اقرا کہا تو آپ نے فرمایا وہاں بخاری، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، پہلی مرتبہ میں پڑھنے پر قادر نہیں، وجہ آپ کو بتا دی۔ دوسری مرتبہ وقت کے بعد جب جبریل امین نے آپ سے کہا اقرا تو آپ نے فرمایا ما انا بخاری، یعنی کیسا اقرا، ما انا بخاری، میں کیسے پڑھوں، میں تو قاری نہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، پڑھنے پر قادر نہیں ہوں، یہ پہلی مرتبہ ما انا بخاری کے معنی، اور دوسری مرتبہ وقت کے بعد جب اقرا کہا گیا تو وہاں ما انا بخاری کا معنی ہے کہ کیسا اقرا، میں قاری نہیں ہوں، کس طرح پڑھوں۔ تیسری مرتبہ وقت کے بعد جب جبریل نے اقرا کہا تو پھر آپ نے فرمایا ماذا اقرا، کیا پڑھوں۔ اب تمام روایات میں تطبیق ہو گئی، پہلے ما انا بخاری کے معنی ہے کہ میں پڑھنے پر قادر نہیں ہوں، دوسرے ما انا بخاری کے معنی ہے کیسا اقرا، ما انا بخاری، میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھنا جانتا نہیں۔ تیسری مرتبہ جب اقرا کہا تو اس کے معنی ہے، اور وقت کے بعد کہا ماذا اقرا، میں کیا پڑھوں۔ تو حافظ ابو شامہ نے یہاں جو تطبیق بیان کی ہے یہ عینی کی رائے کے مطابق ہے، اس کے اندر ما نافیہ بھی ہو گیا اور ما استفہامیہ بھی ہو گیا، اور وجہ اس کی کیا ہے کہ روایات صرف ما انا بخاری کی نہیں ہے، کیسا اقرا اور ماذا اقرا کی بھی ہے۔ اس کے بعد بھی ہے کہ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، یہ غطنی توئی کے ساتھ ہے اور تا کے ساتھ بھی ہے، معنی دونوں کے ایک، اس کے معنی دبانے، جبریل نے مجھے دبایا۔ اس کے بعد حتی بلغ منی الجہد، اس کا آپ سمجھ لیں، ایک ہے جہد،
جیم کے ضمے کے ساتھ. اس کے معنی ہے طاقت اور گنجائش. اور ایک ہے جہد جیم کے فتح کے ساتھ, اس کے معنی ہے تکلیف اور مشقت. اگر جیم کا غطہ بھی توڑ کے ساتھ بھی ہے, تا کے ساتھ بھی ہے, دونوں کے معنی ایک ہے. اور الجود جیم کے ضمے کے ساتھ بھی ہے اور جیم کے فتح کے ساتھ بھی ہے. جب جیم کے ضمے کے ساتھ ہوگا تو اس کے معنی طاقت اور گنجائش کے ہوں گے, اور جیم کے فتح کے ساتھ ہوگا تو اس کے معنی مشقت اور تکلیف کے ہوں گے. اب یہ 4 صورتیں ہوں گی. حتی بلغ منی الجہد, حتی بلغ منی الجہد, حتی بلغ منی الجہد, حتی بلغ منی الجہد. پہلی صورت حتی بلغ منی الجہد, یہاں تک کہ جبریل کا دبانا میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا. حتی بلغ منی الجہد, الجہد کو فاعل قرار دے, یہاں تک کہ انہوں نے مجھے دبایا اور میری طاقت جواب دینے لگی, میری برداشت ختم ہونے لگی. یہ الجہد فاعل ہوگا اور جیم کا ضمہ ہوگا, اور معنی طاقت اور گنجائش کے ہوں گے کہ انہوں نے جو دبایا تو میری طاقت جواب دینے لگی, میری گنجائش ختم ہونے لگی. اور الجہد اگر آپ کہیں گے تو معنی ہوں گے یہاں تک کہ میری مشقت انتہا کو پہنچ گئی, میری تکلیف انتہا کو پہنچ گئی. بالضم کے معنی طاقت اور گنجائش کے ہیں, اور بالفتح کے معنی تکلیف اور مشقت کے ہیں. اور الجہد اور الجہد کو ہم فاعل قرار دے رہے ہیں. اور پہلی صورت جب جیم کا ضمہ ہے تو مطلب یہ کہ طاقت اور گنجائش ختم ہو گئی, اور اگر جیم کا فتح ہے تو میری تکلیف اور میری مشقت انتہا کو پہنچ گئی. اور اگر آپ اس کو مفعول قرار دیتے حتی بلغ منی الجہد, حتی بلغ منی الجہد, تو فاعل غط ہوگا, یہاں تک کہ وہ دبانا میری طاقت کی گنجائش کی انتہا میں پہنچ گیا, اس کے بعد میرے اندر طاقت مل گئی, یا میری مشقت کی میری تکلیف کی انتہا میں پہنچ گئی. حتی بلغ منی الجہد, دبانا میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا, میری گنجائش کی انتہا کو پہنچ گیا. حتی بلغ منی الجہد, دبانا میری تکلیف اور میری مشقت کی انتہا کو پہنچ گیا. یہ 4 صورتیں. اس کے بعد میں پھر یہاں یہ شروع ہوتی ہے کہ جبریل امین نے جو بار بار آپ کو دبایا اس کی وجہ کیا. تو اس سلسلے میں بہت سے اقوال 2-3 میں اب بیان کر دیتا ہوں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ آپ پر ابدیت کا انتہائی غلبہ تھا. آپ اس غلبہ ابدیت کی بنا پر یہ خیال فرماتے تھے کہ اس ذمہ داری کو میں انجام نہیں دے سکوں گا. یہ نبوت کی جو ذمہ داری ہے یہ بڑی کٹھن مشکل ذمہ داری ہے, میں اس کے لائق نہیں ہوں, میں اس کو انجام نہیں دے سکوں گا. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جبریل امین نے 1 مرتبہ دبایا, 2 مرتبہ دبایا, 3 مرتبہ دبایا. اس دبانے کا مطلب یہ تھا تاکہ آپ کو اپنی اہلیت کا ادراک ہو, آپ کو اپنی صلاحیت کا احساس ہو. بہت سے نبی گزرے, آپ تو سب سے بہت سے رسول گزرے, آپ تو ان سب کے سردار ہیں,
امید اہلیت کی تو یقیناً آپ کی بطریقہ اور ہوگی. تو ان کی رائے یہ ہے کہ وقت ثلاث مرات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہلیت اپنی صلاحیت کا احساس دلا دیے تھی، ورنہ آپ غلب ابدیت کی بنا پر اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھ رہے. یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات. ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ حضور کو آپ 3 مرتبہ دبایا. خسرامی یہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ دبانے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا سے آپ کا دل فارغ ہو جائے اور نازل ہونے والی وحی کی طرف متوجہ ہو جائے. دنیا سے آپ کا انقطاع ہو جائے، دنیاوی خیالات سے آپ کا قلب فارغ ہو جائے اور نازل ہونے والی وحی کی طرف آپ کی توجہ تام ہو. وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ اسی کی تاکید تھی، تیسری مرتبہ اسی کی تاکید تھی کہ آپ کا قلب دنیاوی خیالات سے فارغ ہو اور وحی کی طرف متوجہ ہو. بعض حضرات نے اس میں اور حسن پیدا کی. انہوں نے کہا کہ اصل میں پہلی مرتبہ تو اس لیے دبایا تھا لِيَتَخَلَّى عَنِ الدُّنْيَا، لِيَتَخَلَّى عَنْ عَلَائِقِ الدُّنْيا، لِيَتَخَلَّى عَنْ معاملات الدنیا، دنیا سے آپ کا قلب فارغ ہو جائے. دوسری مرتبہ دبانا تھا لِيَتَفَرَّغَ قَلْبُهَا لِمَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ، تاکہ آپ کا قلب فارغ ہو جائے ما یوحیٰ الیہ کی طرف متوجہ ہو، توجہ کرنے کے لیے. پہلی مرتبہ لِيَتَخَلَّى عَنِ الدُّنْيَا، دوسری مرتبہ لِيَتَفَرَّغ لِمَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ، اور تیسری مرتبہ لِيَسْتَأْنِسَ بِهِ، تاکہ اس سے آپ کو انس حاصل ہو جائے. پہلی مرتبہ دنیا سے قلب کو فارغ کرنا، دوسری مرتبہ وحی کی طرف متوجہ کرنا، اور تیسری مرتبہ وحی کے ساتھ اس پیدا کرنا. ایک توجہ یہ کی گئی ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کو دبایا گیا اس لیے تاکہ عالم ناسوت، یہ عالم مادی، اس سے آپ کا قلب فارغ ہو جائے، اور دوسری مرتبہ آپ کو دبایا گیا تاکہ عالم ملکوت اور عالم روحانیت کی طرف آپ کا التفات ہو جائے، اور تیسری مرتبہ آپ کو دبایا گیا اس لیے تاکہ معیت الہیہ اور حضور کی کیفیت آپ کو حاصل ہو، یعنی آپ کا قلب ہر وقت اللہ کی یاد سے آباد. پہلی مرتبہ عالم ناسوت، عالم مادیات سے آپ کو نکالنا تھا، دوسری مرتبہ عالم ملکوت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا تھا، اور تیسری مرتبہ یہ تھا تاکہ آپ کے قلب میں اللہ کی یاد بس جائے، ہر وقت آپ کو معیت الہیہ کا استعداد ہو.